اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ جو باتیں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے دین کو آرگنائز کیا، کس طرح سے اولو الامر کے بارے میں ہم سب کو بھی ایک نو ہاؤ ملتی ہے کہ ہم ایک لیڈر کے لیے کیا کریں، اور پھر اللہ کے رسول تو اس وقت رسول کی بھی حیثیت سے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو وہی ٹاپک چلے گا کہ جو ہم نے چھوڑا تھا پیچھے۔ آیت نمبر 84 سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی پچھلا ٹاپک انٹر لنک ہو رہا ہوگا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آیت نمبر 84 سورہ النساء۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑو اللہ کے راستے میں۔ کیوں ایکسکیوزز کرتے ہو، کیوں دل میں کجی لاتے ہو، اور کیوں پینک کریٹ کرتے ہو؟ کیونکہ پیچھے جو ہمارا تھا کہ ایک پینک سچویشن اور ایک گڑبڑ کر دینا اور ملک میں ایک ہلچل مچا دینا، کوئی بھی امن کی یا خوف کی کوئی رپورٹ آ جائے، اور اسپیشلی کانٹیکس تھا جنگ۔ تو جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بتا رہے ہیں کہ تم کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کے امن و امان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میڈیا پیپل کے لیے بہت اچھی، آپ دیکھیں ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین بات تھی، لیکن کانٹیکس میں آپ مانے نہ مانے وہی جنگ اور لڑنا، اور جو اللہ کے رسول نے آرڈر دیا تھا، یہ ساری باتیں آ رہی تھیں کہ فقاتل فی سبیل اللہ۔ بات وہی آئی کہ بس لڑو اللہ کے راستے میں، لڑو۔ ہم نے جی فقاتل فی سبیل اللہ، بس قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور جناب ایک اور بات کیا بتائی گئی کہ لا تکلف، کہ نہیں تمہیں تکلیف دی جاتی، الا نفسکا، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ مگر اپنی نفس تک تمہاری ذمہ داری ہے۔ تکلف، تکلیف، مکلف، یہ سارے لفظ ہمارے اردو میں کہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ذات تک پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے گناہوں پر پکڑیں گے نہیں، لیکن تمہارا کام کتنا ہے دوسروں کے لیے، اور تم پیدا کیوں ہوئے ہو دوسروں کے لیے، کہ حرِّض المؤمنین۔ یہ دو باتیں بتائی گئیں کہ لڑو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہاری نہیں تمہیں تکلیف دیتے، نہیں تم ذمہ دار ہو، مکلف ہو سوائے اپنی نفس کے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مومنین کو حریص کرو، مومنین کو انسپریشن دو، مومنین کو ایکنالج ہو، مومنین کو آپ کسی بھی طرح اپنے اچھے رویے سے، معافی کے جذبے سے، اچھے درس و دروس سے، اچھے اشعار سے، لوگ باقاعدہ شعر و شاعری بھی اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، اور بہت سی طرح سے پریکٹسز سے، دوسروں کی باتیں بتا کر، کسی بھی طرح تم لوگوں کو جنت کی باتیں بتا کر، شہادت کا رتبہ بتا کر، اللہ کے راستے میں جو لڑتا ہے اور پھر اس کے لیے کیا کچھ ہے، اس تمام باتوں سے حریص کرو مومنوں کو، کیونکہ پیچھے مومن ہی تھوڑا بزدلی بھی، تھوڑی اطمینانی دکھا رہے تھے، اور بلکہ پینک کریٹ کر رہے تھے کہ کوئی خوف یا امن کی خبر آ جاتی تھی تو اس کو گھما پھرا کر اس طرح سے بتاتے تھے کہ سب اور آگے بڑھنے والے بھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں عسى اللہ، بہت امید رکھو اللہ سے، مطلب اچھے ایٹیٹیوڈ اور ٹیکنالوجی اور اپنی پریکٹسز، اس سے دھاگ بٹھاؤ اور امید رکھو اللہ سے کہ وہ روک دے گا لڑائی ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کہ وہ توڑ دے گا زور ان لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت چانسز ہیں، بہت امید ہے کہ اگر تم سٹیبل رہے، تمہاری تیاری پوری ہوئی، تم مومن ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو تم سے روک دیں گے، کفر کرنے والوں کے ہاتھ کو بھی تم سے روک دیں گے۔ واللہ اشد بأسا، کیونکہ اللہ ہی زبردست ہیں، واشد تنکیلا، اور اللہ ہی بہت ہی سخت ہیں سزا دینے میں بھی۔
یعنی دونوں باتیں بتائی گئیں کہ ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ان کو نمٹیں گے، لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ فیلڈ ورک بندے کو ہی کرنا ہے۔ اللہ بے شک سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی پریزنٹیشن کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ آج ہم نے اپنی کلاس میں پڑھا کہ تم ذمہ دار نہیں ہو، لیکن تم کسی بھی طرح مومنوں کو اچھی اچھی باتیں بتا کر دین کی طرف بلاؤ اور لڑو، یہ تین چیزیں آئیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک اور آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، اور اگر وہ بھی غور کریں تو انٹر لنک ہو رہا ہے۔ یہاں کچھ آواز آ رہی ہے، ہم اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں۔ یا تھوڑا بہت چلا لیجیے گا۔ دیکھیں اس کے اندر بھی اگر آپ غور کیجئے تو بات آ رہی ہے کہ من یشفع، جو شفاعت کرے گا، کوئی شفاعت اچھی۔ اب میرا دماغ چل رہا ہے کانٹیکس دیکھ کر، میری تفسیر، میری انٹرپریٹنگ، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ مسلمان کافروں کی سفارشیں کر رہے تھے، یہ مسلمان ان لوگوں کی سفارشیں کر رہے تھے جو جنگ میں نہیں چل رہے تھے، ان کی ریکویسٹ کو نظر ثانی کا کہہ رہے تھے۔ یعنی اگر آپ بھی ایمانداری سے دیکھیں تو، اور پھر آپ مجھے بے شک فیڈ بیک بھی دیجئے گا کہ کیا واقعی میں صحیح بول رہی ہوں کہ یہ کانٹیکٹ سے جو لنک کر رہی ہے بات وہ یہی ہے کہ جو شفاعت کرے گا، اور کانٹیکس تھا کہ یہ کافروں کے لیے یا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اور ان کو جنگ سے بھی خلاصی مل جائے اور یہ منافق ہو کر گھر میں بھی بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ کانٹیکس کے ساتھ ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم اپنے ادر گلینس پر بھی دیکھتے ہیں، یعنی ہم اس کو الگ طرح سے بھی پھر دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی بات تو بڑی پتے کی ہے، آپ اس کو پوری پڑھیں آیت تو آپ کو دونوں زاویے پتہ چل جائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو دونوں زاویے پتہ چل جائیں گے کہ ایک طرف وہ جو کانٹیکس سے یہ میل کھائے گی آیت، اور ایک طرف یہ یونیورسل لیول پر ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جو سفارش کرتا ہے سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے بھی حصہ اس میں سے، اور جو سفارش کرے گا سفارش بری ہوگا اس کے لیے بھی حصہ اس میں سے۔ یہ ایک عام سی بات ہو رہی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اینڈ سوری فار آل ڈسٹربنس، آج بہت ادھر میرے سراؤنڈنگ میں شور شرابہ ہے۔ اینی وے بات بڑی پیاری ہے، اس کو ہم اول تو کانٹیکس سے جوڑیں گے جو حق ہے قرآن کا، کہ کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ منافقوں کے بارے میں کیوں ایسی رائے رکھتے ہو، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر جن برے لوگوں کی سفارشیں کر رہا ہے نا، تو اس کو اسی میں سے ہی پھر حصہ ملے گا۔ اور تو جناب ایک اس سلسلے میں بات کو سمجھی جائے گی، اور ایک دوسری طرح سے یوں سمجھی جائے گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار اچھی کسی کے لیے بات کر دو، کسی کو نوکری لگا دو، اپنے بھائی کو بول دو، اپنے فلاں فلاں تمہارا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم دنیا میں کسی کا ایڈمیشن کروا دیں میرٹ پر، ہم کوئی بھی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، کسی کو نوکری دلوا دی، کسی کے لیے کام کروا دیا، کسی کو کچھ دلا دیا، اچھا کچھ دلایا تو فوکس میں آپ ہیں کہ رکشہ دلایا، لیکن کئی لوگوں کو بتایا کہ یہ اس کے اتنے بچے ہیں، کما نہیں پا رہا ہے، تو فلاں ہے، تو بائی کیا ہے، تو پانڈا کی سروس ہے تو اس کے لیے اسکوٹر کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے موبائل کی بھی ضرورت ہے، اس میں ان بٹوین اس کی بچی کو بھی ڈائریا ہو گیا ہے، اس کی ماں کو بھی موتیا ہو گیا ہے، تو بیچارہ بہت پریشان ہے۔ ایک ہی شخص پر کبھی کبھار استغفر اللہ 50,000 بھی لگ جاتے ہیں، کہ اس کو رکشہ دلایا تو پھر اس کی ماں کا بھی پرابلم آ گیا، تو اس کی بیٹی کا بھی پرابلم آ گیا، تو ہم پھر اس کے لیے اچھی بات کرتے ہیں کہ کوئی اس سے بھڑکے نہ، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بس اس نے گھر دیکھ لیا ہے، اب ہم کہتے ہیں بیچارے کو کتنی مشکل آ گئی ہے۔ تو کوئی جب کسی کے لیے اچھی بات کرے گا، اچھی سفارش کرے گا،
اللہ اس کو اس میں سے حصہ دیں گے، اور جو بری سفارش کسی کے لیے کرے گا تو اللہ اس کو بھی اس میں سے حصہ دیں گے۔ اس لیے اکثر نا ہمارے کام بنتے نہیں ہیں، ہم نے پوری محنت کر لی ہوتی ہے، ہمارے کام نہیں بنتے ہیں، تو کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں ہمارے کاموں میں۔ تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ شاید میں نے بھی کسی کے کام میں رکاوٹ ڈالا، شاید میں نے بھی کسی کے لیے اتنا محنت نہیں کی، تو آج میرے لیے بھی کوئی محنت نہیں کر رہا، بے پرواہ ہیں، میری فائل نہیں مل رہی ہے، ان کے ڈرا میں موجود ہے لیکن یہ دیکھنے کی نہیں کر رہے ہیں، کل آنا پرسوں آنا پرسوں آنا کل آنا کر رہے ہیں، اور سامنے فائل پڑی ہوئی ہے لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں شاید میں نے بھی زندگی میں کسی کو پریشان کیا تھا یا کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کسی کے کام آؤ تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا، اور اگر تم کسی کے لیے بے پرواہی کرتی ہو تو دیکھو لوگ تمہارے لیے بے پرواہ ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی پیاری ہیں کہ اگر آپ کے طفیل آپ کے ذریعے سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو ہم بڑھ کر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں بھائی میں کیوں بری بنوں، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں بولتی، میں کسی کو فیکٹری میں نوکری نہیں لگواتی، نہیں میرے بھائی کے معاملے میں میں نہیں کچھ بولتی۔ ارے بھائی بھائی تو بیچارہ تمہیں سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، وہ بلا لیتا، انٹرویو کر لیتا، چپڑاسی رکھ لیتا، کون سا کچھ ایسے مسئلے آ گئے ہیں۔ تو اس کو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لو اس آیت کو، کہ آپ کی جب تک زندگی ہے نا، پھر آئی سی یو میں ہمیں افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کتنوں کے کام نہیں کیے، کتنا ہم کر سکتے تھے، ہم کتنوں کی سفارشیں کر سکتے تھے۔ سب میں میرٹ پر کہہ رہی ہوں، میں کوئی غلط کام کا بات نہیں بتا رہی، لیکن ہم حق کے ساتھ بہت لوگوں کی زندگی سنوار سکتے ہیں، تو تمہیں اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر تم نے کئی لوگوں کی زندگی برباد کی ہے بکواس کر کے، تو اس میں سے بھی تم کو حصہ ملے گا۔ اور کانٹیکس میں وہ لوگ تھے جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، ان کی بھی سفارش کر رہے تھے کہ نہیں جی وہ حق کے ساتھ رہ گئے، ہاں وہ بیمار ہیں، ہاں وہ ان کا یہ پرابلم ہے، ان کا یہ پرابلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فقاتل کی پہلی آیت ہے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لڑو، اور سیکنڈ آیت ہے کہ جو برے لوگوں کی سفارش اللہ کے رسول سے کرے گا، اولو الامر سے کرے گا، تو اس کے لیے اس میں سے بھی حصہ ہوگا۔ تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں بھی اس وقت ہوتی تو مجھے بھی تھوڑے ہوش کے ناخن آ جاتے، میں کہتی یہ تو مجھ پر ہی ٹونٹ ہو رہا ہے آیت میں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جہنم سے بچ جا۔ تو میں سمجھتی ہوں کئی صحابہ، کئی لوگ اللہ کے رسول سے بیعت کرنے والے سدھر جاتے ہوں گے ان آیتوں کو سن کر، کہ یہ دیکھو آیتیں ہمارے لیے بھی اتر رہی ہیں کہ ہم کسی برائی کا ساتھ نہ دیں۔ قرآن نے اس کا بڑا ڈیٹیل میں بار بار ٹاپک دیا کہ صدق بالحسنی کذب بالحسنی، تصدیق کرنا اچھی باتوں کی، اور برا بولنا برائی کو، کذب بالحسنی جھٹلا دینا، کہ کچھ لوگ اچھائی کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کے راستے میں تو جا کے مر جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے بہت غور کرنی ہے کہ یہ کانٹیکس سے ہی جڑ رہا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں پھر کیا آ رہا ہے کہ اس آیت کے ساتھ سفارش کی آیت کے ساتھ آ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے نگہبان، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار کوئی کسی اچھوں کو غلط سمجھتا ہے اور غلط کو اچھا سمجھتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے کسی کا رشتہ لگوایا ہے، اگر کوئی تمہیں کوس رہا ہے کہ اس کی بیٹی دکھی ہوئی ہے تمہارے رشتہ لگوانے سے، تو اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اس کا اچھا چاہا تھا، تم نے اس کا برا نہیں چاہا تھا، تم نے تو بہت اچھا سمجھا تھا کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، ہو گیا معاملہ کچھ اور۔ تو اس لیے ان تمام معاملات میں یہ آیت ہمارے لیے جا رہی ہے، کانٹیکس سے بھی میچ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر قادر اور نگران ہے۔ اب جناب ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم حیاتی کی دعا دیتے ہو۔ اس آیت کو لوگوں نے السلام علیکم اور وعلیکم السلام پہ لے گئے، ٹھیک ہے، سب کی اپنی اپنی سمجھ ہے کہ جی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اور اگر کوئی ورحمۃ اللہ تک کہے تو آپ وبرکاتہ تک کہیں، یعنی جو جس کو جیسی دعا دیں، تو قرآن کہتا ہے اس سے بہترین دعا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور یہ اصول بھی ہونے چاہیے ملنے ملانے پر۔
بچوں کو بھی آج کی جنریشن کو ہمارے آئیڈیا اور عقل ہونی چاہیے. تو ادھر غور کیجئے گا کہ جب دعا دی جائے تمہیں کوئی دعا، پس تم بھی دعا دو آسن طریقے سے، آسن اس دعا سے. دیکھیں کیا ترجمہ آ رہا ہے، جب کوئی حیاتی کی دعا دے، کوئی حیاتی کی سلامتی کی دعا، تم بھی اس کو حیاتی سلامتی کی دعا دو آسن ساتھ اس دعا کے، او ردوہا، یا اتنا ہی لوٹا دو، کم از کم اتنا ہی آنسر کر لو. اس کو آپ ہر زاویے سے، ہر اینگل سے لیتے ہیں کہ جو تمہاری سلامتی کے لیے تکودو کر رہا ہے، جو تمہاری سلامتی کی تدبیریں کر رہا ہے، تم بھی اس کی سلامتی کے لیے کچھ تو سمجھو، یا تم اس سے زیادہ سم کر دو اس کے لیے، یا کم از کم اتنا ہی کر دو اس کے لیے. اگر کوئی کسی کے بھلے کی کر رہا ہے تو تم اس کا بھی بھلا چاہو، اس سے زیادہ چاہو، بلکہ اتنا ہی چاہ لو. تو ہے بڑی پیاری آیت، وہی کانٹیکٹ سے جڑ رہی ہے کہ کیوں تم اتنی بے پرواہی کر رہے ہو اور اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، بلکہ جب وہ مشکل میں آتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کے رسول پر ہی الزام ڈالتے ہو کہ آپ کی اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، اس لیے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. کیوں ایسے کرتے ہو؟ تو یہ تمام آپ نے کانٹیکس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یہ تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں کہ تمہارے ساتھ کسی نے کیا کیا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. اور دعا اور سلام کے بھی بارے میں ہم اس وقت کہیں گے کہ یہ آنسریبل ہو، تم سے ضرور و ضرور سوال ہوگا کہ تم کیا کس کے لیے کتنا سوچتے تھے، یا کسی بھی نوعیت پر آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نصیحت نامہ ہے. آگے دیکھیں بات کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اللہ وہ ذات پاک ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، البتہ وہ ضرور و ضرور تم تمام لوگوں کو جمع کریں گے قیامت کے دن، نہیں کوئی شک اس قیامت کے دن میں. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کو کرنے میں، یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی کانٹیکٹ سے جوڑیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لڑو گے تو اللہ کے لیے لڑو گے، اور اس لڑنے میں اور اس اچھی سفارش میں اور کسی کو سلامتی کی دعا دینے میں، یہ تم کو سارے ریوارڈ قیامت کے دن جو اللہ تمہیں جمع کریں گے اس میں تمہارا ایک ایک حساب چکتا کر دیا جائے گا. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات بتانے میں، تو تم تھوڑا سوچو، غور و فکر کرو اور اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو. اور اگر تمہیں کسی بھی راستے میں لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے راستے میں مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کریں گے. دیکھ لیجیے اب آیت آگے جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا کی، اس آیت کی وجہ سے بھی غور کیجئے گا یہ والی آیت کہ فما لکم، کیا ہو گیا ہے اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین فئتین، کہ دو جماعتیں ہو گئے ہو منافقوں کے بارے میں اور اس کے لیے سفارشیں کر رہے ہو. میں نے ایسے جوڑا، انڈرسٹینڈ. میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں آپ کی فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی، اگر آپ اس سے زیادہ بیسٹ مجھے اچھا بتائیں کہ نہیں اس کو اس طرح سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں. یہ مسلمان لوگ دوسرے منافقوں کی حمایت کر رہے تھے. جیسے نہیں میں اگر استغفر اللہ کسی عورت کے بارے میں سنتی ہوں کہ جی وہ اپنا بدن بیچتی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، تو میں کہتی ہوں اچھا یہی کام رہ گیا تھا کہ اب بدن بیچو. تو اگر میرے میاں کہتے ہیں کہ پھر کیا کرتی بیچاری، اور بھوکے مر رہے تھے، تو میں کہتی ہوں یہ کیا بیتو کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ کیا کرتی بیچاری، پوری دنیا کیا پھر بدن بیچنے نکلتی ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کو اور اس کی تائید کر رہے ہو. یعنی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ کیا کرتی، میاں نہیں کماتا ہے تو پھر چوری ہی کرے گی نا، تو ہم کہتے ہیں اچھا جی میاں نہ کمائے، بیوائیں سب چوری کرنے بیٹھیں گے، کہا کیا کریں بیچارے. تو ہم کہتے ہیں آپ کو عقل ہے کہ نہیں ہے کہ جھوٹے لوگوں کی، گناہگار لوگوں کی آپ فیور کر رہے ہو، آپ کو عقل ہے کہ نہیں؟
یہ وہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو چکے ہو. دیکھ لیجئے اس کا مطلب اللہ بھی جو دماغ نہیں چلاتا اور فضول باتیں کرتا ہے اور فضول فیور کرتا ہے آنکھ ناک کان رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل نہیں پسند ہے کہ جس کے پاس سماعت بصارت دل ہو اور اس کے باوجود عقل ہو اور وہ منافقوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوں کہ جی یہ منافق نہیں، یہ گناہگار نہیں، یہ بیچارے یہ کیا کرتے، یہ مجبور ہیں. تو ایسی باتیں نہ کیا کرو. دیکھیں اب یہ آیت سے مجھے پتا چلا نا کہ فضول باتیں سننے سے اللہ کو بھی ناراضگی تھی. جیسے ہمیں لگتا ہے کہ کیا فضول فیور کر رہے ہو، کیا فضول فیور کر رہے ہو. تو ادھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہی بات آ گئی کہ جو سفارشیں کر رہے تھے مسلمان دوسرے منافقوں کی، اللہ کہہ رہے ہیں ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فیتین، دو جماعتیں ہو چکے ہو. ان کو تو اللہ نے اوندہ کر دیا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تم ان کی فیور کیوں کر رہے ہو. دیکھیں کچھ مسلمان جو اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن منافقوں کے بارے میں بھی برا نہیں بول رہے ہیں. کچھ لوگ نا، میں صحابہ کرام کی اس وقت بات نہیں کر رہی، کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں جو سویٹ بننا چاہتے ہیں، بہت سویٹ رہنا چاہتے ہیں اور برے بننا نہیں چاہتے ہیں، یا ان کو یہ ڈر پڑا ہوتا ہے کہ میری بات اگر پیچھے سے ہو گئی تو، کہ جی میں نے بھی کہا تھا کہ ایسی چور لڑکی کو کیا گھر میں رکھے ہوئے ہو. یہ اس طرح سے کوئی ایک گھر کا ادارہ چلتا ہے کہ گھر کی بیٹیاں اب چوریاں کریں گی، اور وہ اس لیے کہ باپ کما کے نہیں دے رہا اور باپ کے ہاتھ تنگ ہیں. کہا اب تم کیوں بول رہی ہو، تم کیوں زبان چلا رہی ہو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے بھی اس کے خلاف کہا. ارے بھائی 100 بار پتہ چلے، حق بات تو بولنی پڑے گی کہ کیا اس طرح بیٹیاں چوری کرتی ہیں گھروں میں، کسی کے گھروں میں جا کے موبائل اٹھا کر آ جاتی ہیں، کسی کے گھروں میں جا کے زیور اٹھا کر آ جاتی ہیں. لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی پرسز چھپاتے ہیں، اپنے زیور چھپاتے ہیں، اپنے بیڈ روم، اپنے ڈرائنگ روم میں فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے کمروں میں نہ گھس جائے. کہا بیچاری کیا کریں، بیچاری اچھے دن دیکھی ہوئی ہے، بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، اب ہے نہیں تو کیا کرے. تو میں کہتی ہوں خدا را کتنی فضول باتیں آپ لوگ کرتے ہو. مطلب کوئی حق کی بات تو کرو. ان میں کچھ لوگ تو نانسنس ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگ سویٹ بننا چاہتے ہیں، اس میں کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ میری بھی طرف سے ان تک بات پہنچے گی کہ میں بھی تمہارے خلاف کھڑی تھی. پتہ نہیں ہمارے اندر سچائی کب آئے گی. سچے ہو، اللہ بھی بڑے ناراض ہیں ایسے لوگوں سے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں ہوا کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو رائے قائم کر رہے ہو. اللہ نے تو ان کو اوندا کر دیا ہے بیما کسبو، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ آیت میرے لیے مجھے ڈر لگ گیا کہ جب کبھی میں اور آپ منافقت کریں گے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جلد ہم بتدریج گریجولی ان کو ایسے گھسیٹتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ پوائنٹ کو آپ سمجھیے کہ میں اور آپ بھی ایک دن منافق کی کیٹیگری میں سلولی اسٹیڈلی ہم بھی چلے جائیں گے. اگر ہم قرآن کو روز مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ڈسکس نہیں کریں گے، برے کو برا نہیں بولیں گے اور اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیں گے. آج ہمیں جس اینگل سے ساتھ دینا چاہیے کیا آپ دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے جھوٹی حدیثوں کا کہ اللہ کے رسول کی اس کے تحت تائید ہو جائے کہ یا خدا اللہ کے رسول، صحابہ کرام، نیریٹر، کس پر تم لوگوں نے، بڑے لوگوں نے جھوٹ بولا، اور تم وہ بڑے لوگ تھے جو بڑے نون اسکالرز تھے اور یہ سارے کام تم لوگوں کی تائید سے ہو رہے ہیں اور ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی نہیں بول سکیں. چلیں جو بہت نامور ہو جاتا ہے وہ تو نہیں کچھ بول سکتا نا، وہ بھی منافقت کرتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے اتنی عزت نہ دیجیے گا، اللہ مجھے اتنا فیمس نہ کیجیے گا، اللہ مجھے اتنا بڑا رتبہ نہ دیجیے گا کہ ہم بول نہ سکیں، پھر ہماری گگی بن جائے کہ جی اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اتنے لوگ سن رہے ہیں اور میں اب کیا بولوں اور ہم
بولنا کچھ اور چاہیں اور نکل جائیں ڈر کے مارے منہ سے کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ اول تو اگر آپ ہمیں ہمارے کام کو پسند کریں اور واقعی ہمیں بولنا چاہیے تو ہمیں ہمت طاقت دیجیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی عزت ہمیں نہیں چاہیے جہاں ہم حق نہ بول سکیں کسی سٹینڈرڈ پر آ کر۔ یہ بیچارے بڑے بڑے اسکالروں کے ساتھ جو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے، میں آپ کو اپنی فیلنگ شیئر کر رہی ہوں، یہ بڑے بڑے علماء سب جانتے ہیں، جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا روز کلاسز میں، یہ بڑے بڑے علماء سب جانتے ہیں، لیکن اب یہ اتنا دور دلالم بعید ہو چکے ہیں، یہ اتنی دور تک گمراہی میں بھٹک چکے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا ناممکن تو نہیں، لیکن یہ اب آئیں کیسے؟ کیونکہ یہ اتنے فیمس ہو چکے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے منافق ہو جاتے ہو، کہ اچھا خاصا تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کی، اچھا خاصا ہجرتیں کی، اچھا خاصا نمازیں پڑھ رہے تھے، اچھا خاصا درس سن رہے تھے، اور جب ان کو ضرورت پڑی تمہاری تو تم بیک آؤٹ ہو گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جیسے کچھ بچے اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو دیکھ کر، اور کئی بیٹیاں اپنے سسرال کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہیں، تو اب ایسا بھی کسی کو کتنا پیار کیوں کرنا؟ میں تو یہ کہتی ہوں کسی بھی غیر اللہ سے، چاہے وہ آپ کے رشتے میں آپ کا شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کسی کو اتنا پیار ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض میں کوتاہی کر جائیں، منافق ہو جائیں، ہماری نمازیں قبول نہ ہو، ہمارا دینا لینا قبول نہ ہو؟ ایسا اتنا کسی سے پیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رحم فرمائے، میں اور آپ بھی کسی نہ کسی اینگل سے منافق ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو منافق ہوئے یہ اپنے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے، اور اس پر اللہ فرماتے ہیں اتریدون، کیا اے لوگوں تم چاہتے ہو ان تہدو؟ تو اس کا مطلب یہ اچھے لوگ ہوں گے، اتریدون جن سے بات ہو رہی ہے کہ اے اچھے لوگوں، اے مومنوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت کا رستہ دکھاؤ جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے تحت بھٹکا کر رکھ دیا؟ اللہ نے بھٹکایا ان کو اپنے قانون کے تحت، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو اب بہت ہی دلالم بعید ہو چکا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ تم ان کی جھوٹی سفارشیں کر کے، تم ان کی جھوٹی فیور کر کے، اور تم ان کو کسی بھی طرح ہدایت کا رستہ بتاؤ؟ تو تم خود اپنے اعمال پر روشنی ڈالو، جو کہ آج ہی ہماری آیت تھی کہ اے نبی آپ اپنی نفس کے ذمہ دار ہیں، آپ کا کام ہے مومنوں کو انسپریشن دینا، مومنوں کو حریص کرنا، اور جسے اللہ بھٹکا دینا، تو دیکھیں اللہ فضول کوئی جنگل کا قانون نہیں بناتے، اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، اللہ تو ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر شے سے زیادہ، اللہ نے ہمیں احسن تقویم کیا ہے، اللہ نے تو ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اللہ نے اس قرآن کو اسی لیے نازل کیا کہ ہم جہنمی نہ ہوں، تو پھر اللہ کیوں بھٹکائیں گے؟ ضرور ہم نے وہ حرکت کی ہے جانتے بوجھتے، سماعت بصارت دل رکھتے ہوئے۔ جب بندہ جانتے ہوئے کوئی حرکت کرتا ہے تو جسے اللہ بھٹکا دے ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اللہ تعالیٰ یہ مہر آپ پر اور مجھ پر نہ لگ جائے جیسے یہ مہر اس زمانے کے کچھ لوگوں پہ لگ گئی کہ اچھے لوگ کچھ بھی کر لیں، اب وہ سیدھا راستے پر نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ اپنی کیفیت کو خود نہ بدلیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ تو یہ مہر اگر لگ جائے تو اس مہر کو آپ کی محنت، آپ کی سوچ ہی اس کو ختم کر سکتی ہے، اس کو توڑ سکتی ہے۔ جی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔